بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. آج بتاریخ 5 فروری سن 2024 سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 539 نشر ہونے جا رہی ہے. امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. گروپ نمبر 9 کے بقیہ سوالات. شیخ محترم پہلا سوال ہے. ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب کوئی بھی ایک مسجد ہے وہاں کے امام اگر رکوع اور سجدے میں تیزی کرتے ہیں یعنی صحیح سے رکوع اور سجدہ مکمل نہیں کرتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے یا ان کے پیچھے پڑھنے کے بجائے ہم اپنے گھر میں پڑھنا مناسب رہے گا؟ کیا حکم دیتا ہے اس بارے میں شریعت کا؟ دیکھیے یہ مسئلہ بالکل واضح ہے اور حضرت برہ کی روایت ہے جو اس شخص کے بارے میں ہے جو اپنی نماز میں غلطی کیا کرتا تھا، یا عمومی روایتیں اس سلسلے میں ہے کہ جو شخص اپنے رکوع اور سجدے کو مکمل نہیں کرتا اس کی نماز نہیں. تو اگر بھائی کا یہ سوال ہے کہ وہ اس کے ساتھ رکوع کرنے میں ہم مشکل سے 2 بار 3 بار بھی یا 1 بار بھی مشکل سے ہم سبحان ربی العظیم نہیں پڑھ پاتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ اطمینان سجدے میں نہیں کر پاتے ہیں، تو ظاہر بات ہے ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں ہے. اسے نصیحت کی جائے، اسے سمجھایا جائے. اگر نہیں مانتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ انسان تنہائی میں اکیلے میں نماز پڑھ لے، خاموشی پڑھے یا اپنے گھر میں پڑھے. لیکن اپنے گھر میں اس وقت پڑھے جب دیکھے کہ ہاں یہاں اس کو جماعت ہو جائے گی، یعنی اپنا بچہ ہے اس کو ساتھ مل کر کے. لیکن یہ واضح رہے کہ اس چیز کو بہانہ نہ بنا لیا جائے. بعض لوگ مثال کے طور پر ایسے عادی ہوتے ہیں کہ ہاں اطمینان سے 4 بار 5 بار ہے کہ نہیں. اگر امام کے ساتھ آپ اطمینان سے 1 بار 2 بار بھی ہے نا پا لیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ کافی ہوگا، اور باقی جو کوتاہی ہے اس کے ذمہ دار امام ہوگا. جی اسی میں سوال بھی کرتے ہیں شیخ محترم، انہوں نے ایک دو حدیث میں بھیجی، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یہ حدیث ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا کہ جس نے سکون اختیار نہ کیا رکوع میں اس کو وہ ہمارے عقیدے پر نہیں ہے، اور اس طریقے کی اور ایک حدیث ہے. مجھے یہ حدیث ان الفاظ میں تو بھی یاد نہیں، واللہ عالم. البتہ یہ ہے کہ ایک صحابی نے کسی شخص کو ایسے نماز پڑھتے دیکھا تو اس نے کہا کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ کے رسول کی ملت کے علاوہ کسی اور ملت پر ہوگا. جی ہے نا. تو علی کل حال جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تعدیل ارکان کا یا ہر رکن ادا کرنے میں اطمینان کا، تو یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، بغیر اس کی نماز نہیں ہوتی. یعنی اس گناہ پر یہ بھی کوئی وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر نہیں کرے گا؟ ہاں، حدیث میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو نہیں دیکھا جو اپنی نماز کے اندر رکوع اور سجدے کو کامل نہ کرے یا اپنے رکوع میں سیدھے کھڑا نہیں ہوتا ہے. جی اگلا سوال ہے. ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ایک نوجوان شخص جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پر رات میں کبھی وہ پڑھتے ہوئے بیٹھتا ہے تو جنسی خواہشات یعنی طوفانی جذبے تک آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر پوری طریقے سے اس سے نجات پانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے انڈرویئر میں یعنی شرمگاہ سے کوئی چیز نکلتی ہے جہاں پر واضح نہیں ہے کہ منی نکلتی ہے یا یعنی شرمگاہ کچھی ہو جاتی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس صورت میں کئی مرتبہ غسل کر لیتا ہوں لیکن غسل کرنے کے بعد کئی مرتبہ بیمار بھی ہو جاتا ہوں، تو یہاں پر کیا حکم بنتا ہے اس ساتھی کے لیے؟ بھائی دیکھیے یہاں 2 بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں فرق کرنا ہوگا کہ یہ مذی ہے یا منی ہے. مذی جوش یعنی یہ خواہش ابھرنے پر تیز ہونے پر نکلتی ہے، اور وہ سفید نہیں، اس کا رنگ پانی کا ہوتا ہے، پانی کا ہوا کرتا ہے، اور یہ اس کا نکلنا محسوس بھی نہیں ہوتا انسان کو کہ ہاں کوئی چیز نکل رہی ہے کہ نہیں نکل رہی. تو یہ مذی ہے، اس کو صرف دھونا ضروری ہے. استنجا کر کے نماز پڑھ لینا، کپڑے پہ جہاں لگے وہاں پر چھینٹیں بھی مار لی جائیں اچھی طریقے سے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اس کو دھونا ضروری نہیں، البتہ شرمگاہ کو دھونا اور وضو کرنا ضروری ہوگا. استنجا کرنا جسے کہتے ہیں استنجا کرنا ضروری ہوگا، لیکن اگر کہیں کپڑے پہ لگ جاتی ہے تو اس کا مطلب یعنی صرف دھونا یعنی پیشاب کرنا ضروری ہے اس کے لیے؟ نہیں، پیشاب ضروری نہیں. استنجا کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے یعنی اس کو صاف کیا جائے، پانی سے دھو لیا جائے، ہے کہ نہیں ہے. تو یہ اس کے لیے ضروری ہوگا، اور کپڑے کا پانی سے دھونا ضروری نہیں ہے. کپڑے کے اوپر اگر چھینٹے مار لیتا ہے اچھی طریقے سے تو کافی ہے اس کے لیے. اور اگر وہ جوش سے جھٹکے سے نکلتی ہے نا جیسے کہ ہر جوان اس کو محسوس کرتا ہے تو وہ ہے منی. وہ تھوڑی نکلے یا کم نکلے اس کے اوپر غسل واجب ہے. یہ تو پہلی بات ہوئی. وہ آدمی فرق کرے دونوں میں کہ یہ مذی ہے کہ یہ منی ہے، وہی فرق کر سکتے ہیں، ظاہر بات ہے نا. اور دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اگر ایسی صورتحال ان کو جیسے کہ ان کا کہنا ہے مجبوری سے پیش آتی ہے اور نہانے سے ان کو بیماری بڑھ جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے نہانا ضروری نہیں ہے. استنجا کر کے وہ نہانے کے لیے تیمم کر لیں اور پھر وضو کریں. نہانے کی جگہ پر کیا کریں گے؟ وہ تیمم کریں گے. جہاں خطرہ ہو بیمار ہو جانے کا، جہاں خطرہ ہو سردی لگ جانے کا، ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے لیے تیمم کرنے کافی ہے. شیخ یہاں پر جو تھا استنجا یعنی اسی وقت کرنا ضروری ہے
یا کبھی بھی آدمی کر سکتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے ظاہر بات وہ جب وہ کوئی ایسا کام کرنے چاہیں جس کے لیے استنجا سے ہونا، پاک ہونا، باوضو ہونا ضروری ہے، تو اس وقت کی بات ہے. جی. یعنی نماز پڑھنا ہے تو یہ کام کرنا ہوگا، قرآن پڑھنا ہے تو یہ کرنا ہوگا. یا وہ یہ چاہتے کہ ہم باوضو سوئیں تو یہ کام کر کے وضو کر کے سونا ہوگا. جی. مثال کے طور پر یہ حالت ان کو رات میں 11 بجے پیش آئی، یعنی سمجھ لیجیے کہ مزی ہی تھی اور اسی حالت میں وہ سو گئے. اب فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اب یہاں پر واش روم میں تو جاتا ہی بندہ. جی. تو اتنا جانا کافی ہو جائے گا پیشاب وغیرہ سے فارغ ہونے کے لیے؟ بالکل کافی. اچھا، اگر پیشاب کے لیے اگر نہیں گئے تو اس ٹائم پر ظاہر بات استنجا کرنا تو ضروری ہے، ان کو صاف کر کے یعنی دھول کر کے وضو کرنا تو ضروری ہے. پیشاب کریں یا نہ کریں لیکن اس کو دھولیں. یعنی 5-6 گھنٹے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز سوکھ گئی ہے تو 10 گھنٹے ہو جائے نا، وہ چیز ناپاک ہے، لگی ہوئی ہے، وہ ناپاک ہے. نہیں، وہ تو اب لگی ہوئی، وہ تو کپڑے پہ لگی ہوئی ہوگی. بھائی کپڑے پہ لگی، آسمان سے ٹپکی تو نہیں ٹپکی ہے، ان کے منہ سے تو آئی نہیں ہے، کہاں سے آئی ہے؟ شرمگاہ سے نکلی ہے نا، تو ظاہر بات اس کو دھونا ضروری ہے. جی. کپڑا انسان بدل بھی سکتا ہے نا. جی. کپڑا تو بدل بھی سکتا ہے لیکن اس کو تو بدلے گا نہیں، ظاہر اس کو دھونا ہی پڑے گا نا. جی. یعنی سوکھنا اس کے لیے کافی نہیں. سوکھنا کافی نہیں. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم حدیث میں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس کے بارے میں وعید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھتا ہے، یعنی جو 3 دن سے زیادہ مسلمان سے ناراضگی اختیار کرتا ہے، اس کی بڑی وعید آئی ہے شریعت میں. ساتھی کا یہ سوال ہے کہ اگر سامنے والا شخص بے دین ہے، بدعقیدہ ہے اور بہت سارے گناہ میں مبتلا ہے تو کیا ایسے شخص سے بھی یہی حکم ہوگا؟ بھائی دیکھیے، اگر وہ کافر ہے تو اس پر یہ حکم نہیں ہے، لیکن اگر وہ مومن ہے، گنہگار مومن ہے، مومن ہے لیکن بدعتی مومن ہے، تو ایسے شخص سے آپ کو تعلقات جوڑنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اس سے اس لیے تعلق توڑ رہے ہیں کہ وہ بدعتی ہے تو ظاہر بات اس میں لڑائی کا کوئی دخل نہیں ہے. اور اگر آپ اس سے اس لیے تعلق توڑ رہے ہیں کہ وہ آپ سے لڑا ہے تو اس میں جو ہے اس کی بدعت کا کوئی دخل نہیں. کیا ہے؟ وہ ایک مومن کی شخصیت کا دخل ہے. یہ فرق کیا جائے گا. اگر ٹھیک ہے، اگر وہ ایسی بدعات کا، ایسے شرکیہ امور کا مرتکب ہے کہ اس کے اوپر کفر کا حکم لگتا ہے، یعنی اس کے پیچھے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، دفن نہیں کیا جائے گا، کیا اس کے آپ کے اوپر حکم نہیں لگے گا. یہ ہے کہ نہیں؟ یہ مسلمان بھائی کے بارے میں. لیکن اگر وہ فاسق اور فاجر ہی ہے اور آپ اس سے صرف اس لیے جدائی اختیار کریں کہ آپ لڑائی ہوئی، فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک جدائی اس لیے کریں کہ یہ کیا ہے، فاسق اور فاجر ہے، اس کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں، کتنا سمجھایا، تو اس سے اس لیے دور ہو تاکہ وہ اس کو عبرت ہو، نصیحت ہو، معلوم ہو کہ ہمارے اس کام کی وجہ سے ہم سے یہ ناراض ہیں، ہے نا؟ تو ظاہر بات اس میں لڑائی کا کوئی دخل نہیں. لیکن اگر آپ کی اس سے لڑائی ہو گئی اور آپ اس لیے اس سے ناراضگی ہوتا، آپ کو کچھ حق مار لیا، آپ کو گالی دے دی، یعنی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر آپ اللہ کے لیے نہیں ناراض ہیں، اس لیے ناراض ہے، اپنی شخصیت کے لیے ناراض ہے. تو یہ چیز جائز نہیں ہے. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، ایک میوچول فنڈ ہے جس کی کمپنی جو ہے نا یہ کہتی ہے کہ ہم 98% جو ہے حلال چیزوں میں انویسٹ کریں گے اس کا پیسہ، لیکن 2% کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ حلال میں بھی ہو سکتا ہے، حرام میں بھی ہو سکتا ہے. ایسی کمپنیوں میں پیسہ لگانے کا کیا ہوگا؟ بھائی دیکھیے، اگر صرف امکان ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن اگر متعین ہے اتنا اور وہ کوئی مجبوری نہیں ہے، بتاؤ کہ مجبوری ہوتی ہے بغیر اس کے کام، جیسے آج بینکوں کا معاملہ ہے کہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مجبوری نہیں ہے، وہ امکان ہے جان بوجھ کر کے تاکہ ہمارے ان سے تعلقات رہیں اور ہمارا یہ آئے، بسا اوقات 2% ہے اس کی وجہ سے ہمارا یہ بڑا فائدہ ہو رہا ہے، ظاہر بات یہ چیز جو ہے جائز نہیں ہوگی. یعنی بعض لوگ مثال دیتے ہیں کہ بھائی اگر دودھ میں ایک مینگنی بھی اگر گر جائے، قطرہ پیشاب بھی گر جائے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، تو یہاں پر وہ مثال نہیں فٹ ہوتی. بھائی اسی لیے تو ہم نے کہا کہ اس کی 2 صورت ہے. اذا كان الماء قلتين، اگر وہ ہے اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، یہ بھی تو مثال ہے نا. اگر وہ مثال دے رہے ہیں تو یہ بھی مثال حدیث میں ہے، اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، اگر پانی 2 قلہ ہے تو اس میں کوئی گندگی پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں، الا یہ کہ گندگی غالب آ جائے اس کے اوپر، ہے کہ نہیں. اب 2% وہ بھی امکانیہ نہیں ہے، وہ یقین نہیں ہے، کیا ہے، صرف امکان ہے، ہو سکتا ہے ہمیں ایسا کرنا پڑے، اور بسا اوقات ایک قسم کی مجبوری ہو جائے بغیر اس کے انسان اپنی تجارت کو چلا ہی نہیں سکتا ہے، اور اس سے بڑا لوگوں کا فائدہ ہے، تو انشاءاللہ اسی چیز معفو عنہ کے درجے میں ہے.
جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ جمعہ کے دن کتنے مرتبہ درود پڑھنا چاہیے، اور درود کا چھوٹا اور بڑا، اور ہم کبھی مشغول رہتے ہیں تو زیادہ نہیں پڑھ پاتے، کبھی کبھی 10 مرتبہ بھی نہیں ہو پاتا ہے، تو کیا حکم ہے درود پڑھنے کا جمعہ کے دن؟ بھائی میں تو نہیں سنتا کوئی 10 بار بھی نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے کچھ پڑھنا لکھنا تو ہے نہیں، راستے میں جا رہا ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد، ہے کہ نہیں ہے؟ جی علی کل حال اس کی کوئی تعین نہیں ہے، 10 بار 100 بار 1000 بار کوئی تعین نہیں، جتنا آپ سے ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اگر نیت میں 1000 پڑھنے کی ہے، آپ کے کاموں کی مشغولیت یہ اس سے آپ کو فرصت نہیں ملتی، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نیت کے اوپر اجر دینے والا ہے۔ جی نہیں تو یہاں پر درود یعنی مختصر درود اور طویل والا دونوں میں پڑھ سکتے ہیں، جیسے دونوں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ظاہر بات دونوں کا اجر الگ الگ ہوگا، بڑی نیکی کا اجر بڑی نیکی بڑا بدلہ ملے گا، چھوٹی کا چھوٹا بدلہ ملے گا۔ جی بھائی مثال کے طور پر آپ ہے کہ 4 رکعت ظہر ہے، آپ پڑھیں اس کو 4 رکعت، ایک 4 رکعت ظہر انسان جو ہے صرف 3 بار سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ اور سورہ فاتحہ قل هو اللہ احد پڑھا، نماز تو ہو جائے گی نا، فرض ادا ہو جائے گا نا، لیکن ظاہر بات اس نماز کا وہ اجر نہیں ملے گا کہ جو انسان لمبی قرات کر کے لمبا رکوع کر کے اس پر پڑھے جائے۔ تو آپ جو ہے اگر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس کا اجر اور ہوگا، اور اگر صرف مختصر کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و علی محمد وبارک وسلم، تو اس کا اجر اور ہوگا۔ جی نہیں جو فضیلت آئی ہے وہ بھائی درود کی فضیلت ملے گی آپ کو، فضیلت، لیکن کتنی بڑی فضیلت ملے گی یہ آپ کے عمل کے اوپر ہے۔ جیسے حدیث میں من صلی علیہ عشرا جو ہے بھائی 10 ملے گی آپ کو، لیکن 10 بھی چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے نا، 10 چھوٹا بڑا بھی تو ہو سکتا ہے نا، جتنی بڑی ہوگی اتنے 10 آپ کو ملیں گے اسی کے لحاظ سے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم جیسے کہ جمعہ میں خطیب کے سامنے آج کل پوڈیم وغیرہ رکھا جا رہا ہے، جس پر مائک کیمرے وغیرہ یا بہت ساری چیزیں جو بھی ہے استعمال کی ہو جاتی ہے، اس پہ پوڈیم رکھا جاتا ہے سامنے چھوٹا سا اسٹیج کے طور پر، تو اس کا رکھنے کا کیا حکم بنتا ہے؟ کوئی حرج نہیں، اگر خاص اس کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ جی آج کل مثلا لیپ ٹاپ رکھ لینا، کوئی ایسی چیز کی جو ہے اس کو، لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات اس سے لوگ خطبہ کے درمیان کھیلتے نہ رہیں، بس اوقات خطبہ ہے ایک صاحب ٹیپ کر ادھر جا رہے ہیں، یہ بالکل غلط چیز ہے، فکس کر جا، اس میں ادھر ادھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بنے یا بگڑے۔ پوڈیم کے بارے میں سوال ہے کہ جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لکڑی پکڑنا یہ سنت ہے، یہ آج کل لکڑی کی جگہ جو ہے پوڈیم لے لیا ہے، لکڑی کی جگہ جو ہے نا، بھائی اس کے ساتھ ساتھ بھی لکڑی لے سکتے ہیں نا، اس کے ساتھ لکڑی لے کے کھڑے ہیں سامنے ہے، کیا آ جائے لکڑی لیے رہے، واجب تو ہے نہیں لکڑی، ایک مصنون چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ ممبر نہیں بنا تھا آپ وہ کھمبے اسی کو ٹیک لگا کھڑے ہوا کرتے تھے، آپ لکڑی نہیں لیتے تھے اس وقت۔ جی علی کل حال اس کی ضرورت ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لکڑی کا بنائیں نہیں یعنی لوہے کا بنائیں، کسی چیز کا بنائیں، یعنی آپ نے کہا مسنون ہے وہ چیز سنت ہے، تو کیا پوڈیم کو پکڑنا وہ عصا کے حکم میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اگر اس کی صورت عصا کیا تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اوپر ٹیک لگائے، بس ٹیک لگائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کو کھمبا تھا ٹیک لگاتے تھے، آپ کو عصا اس وقت نہیں تھا آپ کے پاس۔ جی یعنی کھمبا جب تک تھا وہ عصا نہیں تھا۔ جی تو اس سے دلیل لی جا سکتی ہے کہ پوڈیم رکھا جا سکتا نہیں رکھا جا سکتا، یہ ایک الگ سوال ہے، تو ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ کیا وہ جو مسنون چیز ہے اس کا بدل یہ پوڈیم بن سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی اب یہ کہ تو عصا لے لینا، میں تو اس کو پکڑتے ہیں کہ نہیں پکڑتے ہیں پوڈیم کو، اور اتنا بڑا پکڑنا، اگر پکڑے تو ٹھیک ہے، کبھی پکڑے کبھی چھوڑ اگر پکڑتے نہیں تو ظاہر بات عصا کام نہیں کرے گا، وہ نہیں اس کے ساتھ تو ہمیشہ پکڑنا پڑتا ہے، اور لیکن پوڈیم کبھی پکڑے کبھی چھوڑ دیے کبھی ہاتھ رکھ دیے اوپر، پکڑنے اس کو پکڑنا تو میرے خیال سے کم ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ علی کل حال واللہ اعلم وہ عصا کا کام کرے گا کہ نہیں کرے گا، لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہو تو عصا کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عصا کوئی ایسی تاکیدی سنت نہیں ہے، کوئی ایسی تاکیدی سنت نہیں ہے کہ اس سے انسان مستغنی نہ ہو سکے۔ جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ سعودی میں اقامت جیسے کہ یہاں پر یعنی اذان سے ہٹ کر ہوتی ہے، جیسے ہمارے پاس انڈیا پاکستان وغیرہ میں دوہری اقامت ہوتی ہے، تو یہاں سعودی میں اس طریقے کی اخیری اقامت کیوں کہی جاتی ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مؤذن ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے پاس اذان دیا کرتے تھے، ان کی جو اذان اور اقامت رہی ہے وہ اذان ڈبل رہی ہے، کلمات صرف آخر میں لا الہ الا اللہ کے، اور جو اقامت کے رہے ہیں وہ فرد رہے ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ نے اذان اور اقامت کو اپنے خواب میں دیکھا تھا، اور یہی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چلتا رہا۔ صحیح بخاری میں صراحت کے ساتھ حضرت بلال کی اقامت طاق ہوتی، جفت ہوتی تھی اور
اقامت جو ہے وہ اذان جفت ہوتی تھی اور اقامت طاق ہوا کرتی تھی. البتہ ایک اور صحابی ہیں حضرت ابو محذورہ، جن کی حدیث ابو داؤد وغیرہ میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان اور اقامت سکھلائی، اور وہ اذان اور اقامت جو دیا مکہ میں دیا کرتے تھے، ان کو جو آپ نے اذان سکھلائی وہ حضرت بلال کے اذان سے تھوڑی سی مختلف تھی. وہ اذان ترجیع والی تھی، یعنی کس طریقے سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ آہستہ کہتے. پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی ان کی اذان میں 4 کلمات زیادہ ہو جاتے. ان کو اذان آپ نے ایسے سکھائی، یعنی جس طریقے سے یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ یعنی ایک معنوں میں 4 مرتبہ ہو جاتا، 4 مرتبہ ہو گیا اللہ اکبر کی طرح، اللہ اکبر کی طرح. جی لیکن پہلے بار اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر اشہد اللہ عام اذان کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت ہوگی. یہ اذان ترجیع والی اذان کہی جاتی ہے اور صحیح سند سے مروی ہے. یہ حضرت ابو محذورہ کی اذان تھی. اور اقامت جو آپ نے ان کو سکھائی ہے وہ ڈبل کلمات تھی. وہ کیا تھے؟ کلمات ڈبل تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد محمد رسول اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ دونوں طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانے سے وارد ہے. حضرت بلال آپ کے جو مؤذن رہے ہیں ان کی اقامت بغیر ترجیح کے، ان کی اذان بغیر ترجیح کے اور اقامت فرد ہوا کرتی تھی، اور حضرت محذورہ کی اقامت ترجیح کے ساتھ اور ان کی اقامت ڈبل ہوا کرتی تھی. جی تو ہمارے لیے صحیح چیز کیا ہوگی؟ کبھی ایسا کرے کبھی ایسا کرے، خصوصاً اگر اذان بغیر ترجیح کے دے رہا ہے تو اقامت فرد ہی کہے، اور اگر اذان ترجیح کے ساتھ دے رہا ہے تو اقامت ڈبل کرے. جی لیکن اس کو ضروری قرار دینا اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے؟ کوئی دلیل نہیں. ضروری قرار دینا یہ غلطی ہے. نہیں مثال کے طور پر جیسے آپ نے فرق کیا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کے رسول نے اسے سکھایا، لیکن کیا اس بیس پر ہم الگ کر سکتے ہیں کہ تم ایسے اگر ترجیح کے ساتھ اذان دینا ہے تو تبھی اقامت تم یہ کہنا ہے، نہیں تو سنگل کہنا ہے؟ نہیں، ایسا الزام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ الزام کی کوئی دلیل نہیں ہے. صرف سکھا دینے سے یہ نہیں ہوتا، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ اقامت کیا ہے، ڈبل بھی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ اقامت الگ چیز اور اذان الگ چیز ہے. جی لیکن اذان کے بھی اقامت کہی جا سکتی ہے، جانتے ہیں ہے کہ نہیں؟ جی تو زیادہ عمل کیا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا؟ صحابہ کے بارے میں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو معمول رہا ہے وہ یہی رہا ہے. آپ کے جو مؤذن آپ کی وجہ میں جو رہا ہے وہ حضرت بلال کی اذان اور اقامت رہی. اور زیادہ تر علماء بھی اسی طرف گئے ہوئے، حتیٰ کہ امام محمد حنبل رحمہ اللہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ وہ حضرت ابو محذورہ کی روایت کو قبول ہی نہیں کرتے. جی اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیا جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم میرا ایک 4 سال کا بیٹا ہے، جب میں نماز پڑھتی ہوں تو سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کتنا ہٹانے پر ہٹتا نہیں ہے، اور کبھی کبھی وہ کھلونے بھی لا کر سامنے رکھ دیتا ہے، تو اس صورت میں میری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بھائی دیکھیے یہاں پر 2 بات ہے. پہلی بات ہے وہ کیوں بیٹھتا ہے، شرارت کے طور پر بیٹھتا ہے یا عادتاً بیٹھتا ہے؟ عادتاً کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کنارے کر دیجیے، اور اگر شرارتاً ہے تو اس کو سختی سے متنبہ کیا جائے. بہت لوگ لاڈ پیار ایسا دیتے ہیں کہ بچے جو ہے ایسے لوگوں کو بدتمیزی کرتے ہیں، تو اس کو متنبہ کیا جائے، اس کو سزا دی جائے، ہے کہ نہیں؟ ہے یہ کیا چیز ہے؟ نماز کے ساتھ کھلواڑ یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مذاق کرنا نماز کا یہ چیز جائز نہیں. آج چھوٹا ہے، کل بڑے ہو کے بھی یہی وہ کرے گا. تو اگر یہ شرارت کے طور پر کرتا ہے، ضد کے طور پر کرتا ہے، تو اس کو سختی کی جائے اس کے اوپر. اور اگر جو ہے ایسے کرتا ہے عادتاً، جس میں بچے ہوتے ہیں بسا اوقات نادان یہ وہ، تو انشاءاللہ آپ کی نماز میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک بات. دوسری ہے کہ اگر آپ اپنی کوشش پر اس کو الگ کرتی ہیں، کھلونے ہٹا دیتے ہیں، تو آپ کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم کیا کوئی پیرنٹس یعنی کسی اپنے بچوں کو شادی کے لیے کسی لڑکے کے ساتھ کسی لڑکی کو یعنی زبردستی کر سکتے ہیں، فورس کر سکتے ہیں؟ اگر منع کریں تو تب ماں باپ جو ہے نا رونا شروع کر دیتے ہیں، ماں رونا شروع کر دیتی ہے، ایموشنل کرنا شروع کر دیتی ہے، تو اس صورت میں کیا کرے لڑکی؟ علی کل حال لڑکی کے اوپر یہ اطاعت واجب نہیں ہے. اگر مان لے کہ اور مناسب ہے، یعنی زیادہ جو ہے اس میں کیا کوئی بڑی خرابی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے بچہ اور یہ اس سے کم ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ والدین کی جو ہے خاص طور پر اگر والدین جو ہے ایسا صرف جو ہے وہ بچی کی محبت میں کر رہے ہوں، ہے نا، کسی اور ان کا دنیاوی مقصد نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کے بھلائی رکھے، اس کے لیے خیر رکھے. لیکن اللہ کل حال وہ نہیں مانتی ہے تو
والدین کو اس کو مجبور کرنے کا حق نہیں ہے، اور اگر نہیں مانتی ہے تو اس پر والدین کی نافرمانی کا گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا شادی اس کی زندگی کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے۔ اگلا سوال بہن نے ایک پوسٹ بھیجی جس میں کان کا میرے خیال سے کوئی نسخہ بتایا گیا ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دیں، خود مریض ہو تو دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر دونوں کانوں پر پھیر لیں، اس کے بعد چہرے پر پھیر لیں۔ یہ کوئی ظاہر بات ہے لوگوں کی اپنی بناوٹی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے قرآن حدیث میں۔ جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اگر کوئی فیملی عمرہ کرنے کے لیے گئی ہو اور مدینے میں قیام کے دوران کیا فیملی کی کوئی ایک عورت اپنے تنہا مسجد قباء نماز پڑھنے کے لیے جا سکتی ہے یا نہیں؟ جا سکتی ہے، اس لیے کہ سفر نہیں ہے یہ، ہے نا۔ اگر وہ چل سکتی ہے یا مثلا عورتوں کی کوئی جماعت ہے ان کے ساتھ کسی ٹیکسی پر بیٹھ سکتی ہے کہ نہیں وہاں پہنچنے کے لیے، تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ، اس سفر میں داخل نہیں ہے۔ جی، یعنی اس کا مطلب پورے مدینے میں کہیں جا سکتی ہے؟ کہیں بھی جا سکتی ہے بھائی، اگر امن ہے، خطرہ نہیں ہے، جا سکتی، کوئی حرج نہیں۔ جی، مگر ٹیکسی میں بھی اکیلے بھی جا سکتی ہے؟ ٹیکسی میں اکیلے نہ بیٹھے، اس لیے وہاں پہ خلوت ہوگی۔ جی، اس کا معاملہ ہوگا وہ خلوت کا۔ جی، لیکن اس کے چھوٹے بچے 2-4 ہوں اپنا 4 سال 5 سال کے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ لیکن پیدل کے لیے کوئی حرج نہیں ہے؟ کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ جی، اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اگر ہماری یعنی 1 مہینے کی زکوٰۃ اگر اس مہینے نکالنا تھا، زکوٰۃ 1-2 دن تاخیر ہو گئی تو اسی دوران پہ ہماری سیلری بھی آ جاتی ہے اسی مہینے کی، تو کیا وہ بھی سیلری اس زکوٰۃ میں ایڈ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سیلری جو ہے وہ زکوٰۃ میں ایڈ نہیں ہوگی، اس لیے کہ سیلری اصل مال جو آپ کے پاس اس سے ایک الگ چیز ہے۔ ہاں اگر آپ تجارت کرتے ہیں، ہے نا، اسی دکان سے آ رہا ہے جا رہا ہے، تو 1 دن پہلے ہی کیوں نہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء کہتے ہیں منافع جو ہوتا ہے اس کی جو سال اس کا جو دیکھا جائے گا، اس پر زکوٰۃ کا وقت اس کی اصل پر دیکھا جائے گا۔ اور بکری جو ہے مثال کے طور پر بھیڑ ہیں، ان کی جو 100 بکریاں آپ کے پاس ابھی تھیں، ہے نا، ان کے اوپر گویا کی زکوٰۃ واجب ہے، لیکن سال پورا ہوتے ہوتے وہ 200 ہو گئیں، 300 ہو گئیں، تو اب سب کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ نہیں، یہاں پر ایک چھوٹا سا اس میں یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر ان کی زکوٰۃ کا ٹائم 3 دن پہلے ختم ہو چکا ہے، یعنی 3 دن پہلے ان کی زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے، اب 3 دن سے یا 8 دن سے نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ ہاں، تو اب اس پر جو ہے، تو اس پر نہیں ہے، اب اس کے اوپر اگر سیلری کا ہے تو مفروغ من اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن اگر اسی کا ہے فائدہ تو جس پر جتنے پر سال گزرا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، نہ کہ اس سے زیادہ، اس کے بعد پر نہیں ہے۔ ہاں، اور اگر دے دے تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ جی، اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم حدیث کے مطابق جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو اسی انسان کے لیے قبول اور محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ جو لوگ ہیں یعنی گانے بجانے، فلموں میں کام کرنے والے لوگ، ان کی محبت لوگوں میں کیسے پھیلتی ہے؟ کیا کوئی شیطان پھیلاتا ہے؟ ظاہر بات ہے، کیا ان کی محبت اللہ کے نیک بندوں میں پھیلتی ہے، اللہ کے دیندار بندوں میں پھیلتی ہے، اللہ کے مطیعین میں پھیلتی ہے؟ ظاہر بات ہے وہ شہوت پرست جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر پھیلتی ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر وہ یہ کام چھوڑ دیں، نکل جائیں، تو وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں ان کے ذہن سے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ان کو، بھیک مانگے پھر بھی شاید ان کو بھیک بھی نہیں دیں گے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ محبت شرعی ہونی چاہیے کہ شریعت کی بنیاد پر، اور اعتبار ہے کیا اللہ کے نیک بندوں کا، نہ یہ کہ فاسق اور فاجر لوگوں کا۔ جی، یہ تو بہت بعد میں بھی تو یادگار بنتی ہیں ان کی فلم، ان کی جو ہے نا مورتیاں۔ کس بات پر؟ شہوت رانی ہی تو ہے نا اپنا، یہ شہوت پرستی۔ شہوت کیا ہے؟ صرف جنسی شہوت نہیں ہوتی ہے، یعنی غیر مسلم بھی تو بہت بڑے بڑے غیر مسلم ہیں بھائی، تو اس کے پیچھے کیا کام کرتی ہے؟ غیر شرعی عقیدت ہی تو کام کرتی ہے نا۔ جی، غیر شرعی عقیدت، جس طریقے سے لوگ جو ہے اپنے بتوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے پیروں سے محبت کرتے ہیں، تو غیر شرعی ہے نا، اس کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اصل اعتبار یہ ہے کہ اس سے انسان اس لیے محبت کرے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ جی، تو وہاں پر جو سوال تھا کہ ان کی محبت کا اس پھیلانے میں شیطان کا ہاتھ ہے؟ شیطان کا بھی ہاتھ ہے، انسان کے نفس کا بھی ہاتھ ہے، کہ انسان فطری طور پر ہر اس چیز سے محبت کرتا ہے جس سے اس کو کسی نہ کسی کا فائدہ نظر آتا ہے۔ جی جی، اگلا سوال ہے، بہن لکھتی ہے کہ شیخ محترم جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کسی قسم کا غم، کاروبار میں نقصان، بچوں کے رشتے دین و شریعت کے مطابق نہ ملنا، کوشش کے باوجود لوگوں کی طرف سے بلا وجہ تکلیفوں میں ملوث کرنا، بہت سارے مسائل میں گھر جانا،
تو اس کو ہم کیسے سمجھیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہے یا اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ اگر انسان اللہ کے احکام کا پابند ہے، اللہ کے حدود سے تجاوز نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہونا چاہتا ہے حتی الامکان، پھر بھی اگر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. جیسے انبیاء علیہ السلام کو ہے، اللہ کے اس اوقات نیک بندوں کو یہ چیز پیش آتی ہے. اور اگر نہیں انسان اللہ کے احکام میں کوتا ہے، اللہ کی محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، پھر ایسی پہنچتی ہے تو زیادہ قریب ہے کہ وہ گناہوں کی وجہ سے. تو انسان اپنے فیصلہ آسانی سے کر سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم آج کل جیسے اونین پیاز وغیرہ کا جو ہے کوئی تیل نکل رہا ہے جس میں بو وغیرہ تو نہیں آتی ہے، تو کیا ایسے تیل کو بالوں میں استعمال کر کے مزید کو جایا جا سکتا ہے؟ کوئی حرجہ نہیں ہے. جب بو نہیں ہے تو کوئی حرجہ نہیں ہے. کیمیکل وغیرہ اس کے بو کو ختم کر دیا گیا ہے. اس طریقے سے آپ پیاز کھائیے اور پھر اس کے بعد آپ کیا کیجئے، کوئی ایسی چیز کھا لیجیے جو بو ختم ہو جائے. بات چیزیں ایسی ہیں نا، تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اصل چیز کیا ہے، اس بو کا وجود ہے جس کی وجہ سے ممانعت ہے مسجد آنے کی. جب بو کا وجود ہی نہیں رہ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم اگر کوئی یعنی انڈیا وغیرہ سے اگر عمرے پہ آ رہا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ جدہ رکے، ایک 5 دن 8 دن رکے، پھر وہاں سے پھر عمرے کے لیے جائے، تو کیا اس کا یہ ٹھیک ہے؟ احرام باندھ کر کے آئے، احرام باندھ کر کے رہے وہ جی، اس لیے کہ جس طرف سے بھی آئے گا جدہ حدود احرام ہے، اس کو میقات پار کر کے ہی آنا ہے، اور جدہ حدود میقات میں ہے. یعنی وہ میقات میں رہ کر وہاں پر مقیم کی حالت میں نہیں رہ ہو سکتا، اس کی حالت مقیم ہے ہی عمرے کے لیے آ رہا ہے. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں عمرے کے لیے آ رہا ہے. نہیں، اپنے کام کے لیے بھی لوگ آتے ہیں. بھائی اگر کام کے لیے آ رہا ہے اس کا، اور اس کی یہ نیت ہے چلتا ہوں، موقع ملتا ہے جب، ہے نا. ابھی تو اصل مقصد کیا ہے؟ وہ کام کا ہے. اصل مقصد عمرے کا نہیں ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ کام کا ہے. تو ٹھیک ہے کر لیں. اگر ابھی نیت نہیں ہے تو اس میں اور بڑا جو اشکال جو آتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ماں باپ آتے ہیں عمرے، ان کا ایک ٹارگٹ تو عمرہ رہتا ہی ہے اس میں، لیکن وہاں پر ان کے بچوں کا گھر بھی ہے. تو ٹھیک ہے وہ عمرہ کریں گے پہلے، تو وہاں جدہ میں اتر کے وہ مقیم کی حالت میں نہیں ہو جاتا. مقیم ہے، ان کی نیت تو پہلے سے ہے بھائی مکے میں آ کر کوئی آدمی مقیم ہو جائے تو کیا مطلب ہے کہ احرام کیا جائے گا؟ ہے نا، یہ تو ہے نہیں. جو انسان عمرے کی نیت کرتا ہے اس کے لیے میقات تجاوز کرنا بغیر احرام کے جائز نہیں ہے. نہیں، ابھی اگر عمرے کی نیت ہے تو ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. بھائی اس سفر میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی سفر میں تو ہے نا، بلکہ وہیں سے بہت سے لوگ اگر عمرہ نہ کرنا ہے تو آئیں گے ہی نہیں. یہاں پر وزٹ ویزا ہی سے نکلواتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے؟ عمرہ کرنا ہے. اور اگر دیکھیے یہ نیات کا معاملہ ہے، خود انسان فیصلہ کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے یہاں پر، نہ آپ کوئی فتویٰ دے سکتے ہیں کہ اصل اس کا مقصد کیا ہے. اصل اس کا مقصد ہے عورت ہے، وہ چل رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، کیا کس لیے؟ وہاں پر رہنے کے لیے. تو ٹھیک ہے، اگر اس کی ابھی نیت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، بعد میں عمرہ کر لے گی. لیکن ہے کہ اصل مقصد اس لیے ویزا نکلوا ہی رہا ہے انسان کس لیے کہ عمرے کی بڑی خواہش ہے. چلو ایک موقع مل گیا کہ بچہ ہمارا کیا ہے وہاں پر ہے، ہمارا شوہر وہاں پر ہے، خیر بات ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ تو اصل مقصد عمرہ ہونے کی وجہ سے وہ چاہے بھلے سے اس کا بیٹے کا گھر ہو، بیٹے کیا اپنا گھر ہی کیوں نہ ہو. کسی کا مکے میں گھر ہے، وہ ریاض میں کام کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم عمرہ کریں، اپنا ہی گھر تو ہے نا اس کا وہاں پر. نہیں، ایک اپنا گھر ہے تو آپ تو کہیں گے پھر تو وہاں پہ جو کام کرنے والے جاتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے. کام کرنے کے بعد تو عمرے کی نیت اصل کام کرنے کے لیے جا رہا ہے نا، عمرے کے لیے نہیں جا رہا ہے. ابھی کس لیے جا رہا ہے؟ کام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے کام کرے، پھر جب عمرہ کی نیت ہوگی تو کر لے گا عمرہ. بھلے سے اس کی نیت ہے پہلے سے، بھلے سے ایک مہینے کے بعد میرے ماں باپ آ رہے ہیں، مجھے بھی عمرہ کرنا ہے ان کے ساتھ میں، یہ بڑا اشکال ہو جاتا ہے. پھر بھائی اگر انسان اسی لیے آ رہا ہے، وقتی طور پر آ رہا ہے، مکے میں کام کے لیے آ رہا ہے، ابھی آ رہا ہے، وہ جدہ آ رہا ہے، جدہ میں 15 دن کے بعد، ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ماں باپ آنے والے ہیں. اگر جدہ میں اس کا کام ہے، اس کی رہائش ہے، تو ٹھیک ہے آئے اپنا کام کرے، اس کے بعد مال وال جائیں چلائیں. کس لیے؟ اصل مقصد اس کا کیا ہے؟ احرام عمرہ نہیں ہے، اصل مقصد کام کرنا ہے اس کا. بھلے سے اس سفر میں اس کے دماغ میں ہو کوئی مشکل نہیں ہے، پہلے سے پلان ہو تبھی کوئی مشکل نہیں. لیکن بعد میں کرنے کے پروگرام ہے. ہر آدمی جو مسلمان آتا ہے مکے اور وہ اس کی چاہے کام ہی کی اس کی نیت کیا رہتی ہے؟
بلکہ سعودی عادت اس کی نیت کیا رہتی ہے؟ جی جی اس میں اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر بندہ آئے جدہ، عمرے کی نیت ہو، جدہ ہے، لیکن پھر مدینہ چلے جائے تو الگ مسئلہ ہے، دیکھو حدود سے نکل گیا ہے نا، اگر اس کی نیت کیا ہے؟ جی جی عمرہ کرنے کی ہے لیکن تو نہیں ابھی نہیں ہے، لیکن وہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں، اس کا جہاد کدھر سے لے آ رہا ہے؟ جدہ سے، پھر چلا جائے مدینہ، اس لیے کہ اصل مقصد بھی مکے نہیں جانا ہے اس کا. جی جی تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. جی نہیں جدہ جہاز نہیں، مثال کے طور پر مقصد ہے کہ جدہ اترے گا، اتر کے 8 دن اپنے بیٹے کے پاس یہاں رہے گا، پھر یہ بیٹے کے پاس سے دوسرا بیٹا مدینہ میں ہے تو پھر وہ مدینہ چلا جائے گا، پھر مدینے سے پھر عمرے کی نیت کرے گا. اصل یہ چیز جو ہے اگر اس کی نیت اصل عمرے کی ہے اس سفر میں تو یہ چیز محل اشکال ہے. دیکھیں شیخ، اللہ کے حق کو مقدم رکھا جائے، اللہ کے حق کو یہ تو مقدم رکھا، پہلے سے پلان ہے نا شیخ، پہلے ہی سے پلان ہے، لیکن اصل تو وہ حدود حرم میں حدود میقات میں رہ رہا ہے نا وہ، اس لیے میرے نزدیک مشکل ہے. آپ نے نزدیک مشکل ہے کوئی بات نہیں، لیکن میرے نزدیک مشکل ہے. اسے خود ہی سوچئے، وہ آیا ہے نا، ابھی جو ہے وہ بہانہ ڈھونڈ لے رہا ہے کہ ہاں مجھے وہاں جانا ہے. یہ کیا بہانے بازی ہے؟ اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حق کو آخر اتنا ہلکا کیوں سمجھتے ہیں لوگ؟ یہ اللہ کا حق ہے. اللہ کے بندے اگر کسی مہمان کے ہاں جانا ہو، کسی رشتہ دار کے ہاں، تو آپ کہیں کتنا پہلے پہنچ جائیں، کتنا پہلے ہم یہ کام کر لیں. مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کو دنیاوی معاملات کرتے ہیں. پچھلی مرتبہ سوال آیا تھا، فلائٹ نہیں ملی، مدینہ کا بندہ رہنے والا تھا، تو ٹھیک ہے وہاں پر اترا، وہاں سے مدینہ یعنی جدہ سے اپنے ماں باپ کو لے کر مدینہ چلا گیا. اس کے لیے جائز ہوا نہیں ہوا یہ چیز؟ ایک دن کے لیے، چند گھنٹے کے لیے صحیح. اس کی صورت کیا تھی؟ کیونکہ اس کو فلائٹ نہیں ملی تھی مدینہ کی. ہاں تو دیکھیے پھر آپ بھول گئے، اصل اس سے کہاں جانا تھا؟ مدینہ جانا تھا نا. جی لیکن ہے عمرے کا سفر. ہاں لیکن اصل مدینہ جانا تھا نا، یہاں تو مجبوری ہو گئی اس کی نا. اور یہاں کیا ہے، آئے ہیں، ہفتہ 10 دن رہے بھی ہیں یہاں پر. اچھا یہ رک بھی رہے ہیں. نہیں رکنے کا اصل مسئلہ نہیں، اصل مقصد کیا عمرہ کرنے کا ہے جی ہے نا. اگر وہ تو کیا ہے، اس کا سفر ہی وہاں پر جاری، سفر بند نہیں ہے وہ. جی اللہ کل حال جو شخص بھی اللہ کے حق کو مقدم رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں کرتا ہے، اور جو اللہ کے حق کو مؤخر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تاخیر کا دروازہ رکھا ہوا ہے. ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.